نہ ہو تو میں اور آپ نہیں دیکھ سکتے، لیکن حضور جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے، چٹے دن میں دیکھتے تھے، رات کی تاریکی میں بھی حضور ایسے ہی دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ ما زاغ البصر کا سرما جو لگا ہوا تھا، اللہ کے دیدار کا سرما محبوب کی آنکھوں میں لگا ہوا تھا۔ حضرت امام حلبی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ نے جب تقاضۂ رؤیت کیا کہ مالک میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو جواب کیا ملا تھا؟ لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس کے باوجود عرض کیا مالک میں تو دیکھنا چاہتا ہوں۔ علماء کہتے ہیں یہ شوق فراواں کیوں تھا؟ جب کہہ دیا گیا کہ تم نہیں دیکھ سکتے تو بار بار تقاضا کیوں تھا؟ علماء کہتے ہیں اللہ کا کلام سنا تھا، اس لیے تڑپ تھی، جس کے کلام میں اتنا لطف ہے، دیدار کا مزہ کیا ہوگا۔ عرض کرتے تھے مالک میں تو تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اچھا اس پہاڑ کو دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہرا رہا تو تم مجھے دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی صفاتی کا پرتو ڈالا، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بھی سوئی کے نکے کے 1/100 حصے کے برابر تھا، اور پہاڑ اس جلوے کی تاب نہ لا سکا، طور جلنے لگا، خرہ موسیٰ صائقہ قرآن نے بتایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تاب نہ لا سکے، لیکن جب ہوش آئی تو کہا مالک میں تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کے باوصف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہوں میں اتنی تیزی آ گئی تھی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے، 1 فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، 27 میل دور سے، 50 کلومیٹر دور سے کالے رنگ کے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو شب دیجور کی ظلمتوں میں چلتا ہوا دیکھتے بھی تھے، اور اللہ کا کلام سننے سے کانوں میں ایسی برکت آئی تھی کہ اس کے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنتے بھی تھے۔ یہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طاقت عطا کی ہے۔ اصل بہت بڑی غلطی ہوتی ہے نبی کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس کیا جائے، یا اپنے حواس پر نبی کے حواس کو قیاس کیا جائے۔ اللہ نے نبیوں کو جو قوتیں عطا کی ہیں وہ فراواں ہیں۔ آپ قرآن اٹھائیے، سورہ النمل ہے، حضرت سلیمان جا رہے ہیں، 3 میل دور چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، ساتھ ان کا لشکر بھی تھا، تو اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا اور چیونٹی کی اس بات پہ مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سورہ نمل اٹھائے، اس کی بات پہ مسکرا پڑے۔ اب جو طیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر یہ بولتی کیسے ہے؟ اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کی شان یہ ہے، 3 میل دور چیونٹی کے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں، اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار گو تاب نہ لا سکے، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی، اس کا بھی پرتو تھا، عکس تھا، سایہ تھا، ظلال تھا، اور وہ بھی تاب نہ لا سکے، اور پہاڑ بھی جل اٹھا، لیکن آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما تو لگ گیا نا، چمک تو پڑی نا، اتنی نگاہ تیز ہو گئی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے دیکھتے بھی تھے، اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جس نے دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بارے رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب نہ
آنکھ جھپکتا ہے اور نہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ طغیانی آتی ہے۔ اللہ اکبر۔